سلامن، ٹھنڈی بھی ہو جا اور ایسی ٹھنڈی ہو کہ جیسے سردی بھی زیادہ نقصان دہ ہے اور جیسے گرمی زیادہ نقصان دہ ہے، اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ زکام ہو جائے، نہ ملتان کی طرح درجہ حرارتی نہ گرم کر دینا کہ میرے ابراہیم کو آگ کی تپش پہنچ جائے، نہ 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 نہ، ایسے آ کر بیٹھے کہ جیسے ماں کی گود میں بیٹھا ہے۔ وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، نہیں جلایا۔ اب پتھر مرواتا ہے تو پتھروں کو بھی اللہ فرشتوں کے ذریعے رکوا لیتے ہیں۔ کوئی پتھر بھی ابراہیم علیہ السلام چاہے تو بعض قوموں کو میرے اللہ نے پتھروں کے ذریعے مروا دیا، بچانے پہ آیا تو ابراہیم علیہ السلام کو پتھروں سے بچوا دیا۔ میرے دوستو، یہ جو دن ہے، میں آخری بات کروں، یہ 9 ذی الحج تک کے جو دن ہیں، ایک ایک دن رمضان کے دنوں کے برابر ہے۔ ایک ایک رات لیلۃ القدر کی رات کے برابر ہے۔ علماء نے تو ان دنوں کے روزے بھی سنت میں لکھے ہیں، اور ان دنوں میں چلتے پھرتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے رہا کرو۔ تمام عبادتوں سے زیادہ ثواب ان دنوں میں، یہ 9 دن جو ہیں یہ اللہ کی تکبیر کے۔ اور ایک حدیث سنا کے ختم کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 9 ذی الحج اس دن کے برابر شان میں پورے سال میں دن کوئی نہیں ہوتا۔ بعض علماء نے جمعے کے دن لکھا ہے، لیکن اکثر علماء کا کہنا ہے کہ نہیں، 9 ذی الحج حج والا دن جمعے کے دن سے بھی افضل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھ لے، ایک سال جو گزر گیا، ایک سال جو آنے والا ہے، اللہ 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ پیشگی، ابھی سال آیا نہیں اگلا ہمارا، اللہ پہلے اعلان کر دیتے ہیں کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں۔ 9 ذی الحج ہمارے ہاں اگلے جمعے والے دن آئے گی۔ 9 ذی الحج کا اگر کوئی روزہ رکھ لے، اچھا یہ حدیث بیان فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا، اتفاق ایسا ہے کہ 9 ذی الحج کو ہی جمعہ تھا۔ حضرت ام الفضل، حضرت عباس کی گھر والی، حضرت ابن عباس کی اماں نے حضور کے لیے دودھ کا پیالہ بھیجا۔ ویسے تو پوچھ نہیں سکتی تھیں آپ نے روزہ رکھا کہ نہیں رکھا، اس لیے کہ ایسے سوال نبی سے کرنا اجازت نہیں ہوتی، تو دودھ بھیجا کہ پیتے ہیں کہ نہیں پیتے، تو حضور نے پی لیا۔ اب ام الفضل حیران ہو گئی، ہمیں تو روزے کا کہا ہے، آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ تو فرمایا حاجی اللہ کا مہمان ہوتا ہے، یہ روزہ حاجی پہ نہیں ہوتا۔ ہاں حاجی رکھ لے تو الگ شے ہے، لیکن حاجی اللہ کا مہمان ہے، وہ اللہ کے دسترخوان سے کھائے گا۔ جو حج نہیں کر رہا اس پر یہ روزہ سنت ہے، 2 سال کے گناہوں کے بخشش کا ذریعہ بن جاتا۔ 4:13 پر سحری بند ہوگی، اور 7:09 پر یا 10 پر سورج غروب ہوتا ہے۔ کتنے بجے اذان ہے؟ 7:03 پہ، 7:09 پہ اذان ہے، تو 7:07 پہ افطاری ہے۔ ان دنوں میں عبادات کثرت سے، نوافل، تکبیر، روزے اللہ توفیق دے تو کل سے رکھنا شروع کر دو، نہیں تو 9 کا روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہمارے 2 سال کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔